بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائٹ آف وزڈم۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری باڈی کی ایک حقیقت یعنی کہ اس کی روح ہے۔ اگر روح نکل جاتی ہے تو پھر ہماری باڈی ایک ڈیڈ باڈی میں چینج ہو جاتی ہے۔ اپیرنٹلی تو ہمیں باڈی بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے وہی ماؤتھ، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، مگر روح نکل جانے کے بعد وہی ہاتھ پاؤں کسی کام کے نہیں رہ جاتے۔ بالکل اسی طرح ہر کام کی، ہر عبادت کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے، اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کام پھر کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کانسیپٹ ہر چیز پر اپلائی ہوتا ہے یا پھر کسی چیز پر، یعنی کسی بڑی عبادت پہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ جب بھی اعمال کی نیت اور حقیقت کی بات ہوتی ہے تو ہمارا خیال اکثر روزے، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے، مگر در حقیقت ہر چیز کا ایک اصل ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ڈیلی کے کھانا کھانے، سونے، یہاں تک کہ بولنے پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پیش آنے والے ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ بہلول نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمے پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول اور آخر ہاتھ دھونا۔ تو بہلول نے کہا، لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے۔ اپنے دامن کو جھاڑا اور وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا کہ وہ تو دیوانہ ہے، لیکن آپ پھر بھی وہاں پہنچے۔ دوبارہ سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، کون ہو؟ تو کہا، جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوگے؟ تو انہوں نے فرمایا، جی الحمدللہ، یعنی کہ مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر اور باطن کا خیال رکھے۔ تو بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ اس نے پھر دامن چھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے۔ شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، اچھا سونے کے آداب ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، عشاء کی نماز، ذکر و تسبیح، سورہ اور وہ سارے آداب بتا دیے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا کہ آپ یہ بھی نہیں جانتے، اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ آپ نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ بہلول نے کہا، جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہیں اور اصل کچھ اور ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو اب جتنا بھی ادب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور اور ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ اور سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو، دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بغض لے کر یا حسد اور کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت، مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف بڑی عبادت ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات پر اس عمل کی روح یعنی کہ اصلیت کاؤنٹ کرتی ہے۔ اور اگر آپ اصل کا ہی خیال نہیں کر رہے تو پھر آپ چاہے سارے فرائض، ساری سنتیں، اذکار اور نوافل پڑھ لیں، آپ کا عمل بیکار جاتا ہے۔ تو اپنی نیت کے ساتھ ساتھ ہر کام، ہر عمل کی اصل حقیقت یعنی اس کی روح کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور انسان اس چیز کو صرف اس لیے نظر انداز کرتا ہے اکثر کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ چاہتا ہے، اپنا کمفرٹ زون تلاش کرتا ہے اور اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، جبکہ قرآن پاک میں اس کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ جان لو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے اور فرمانبرداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس دھوکے کی پونجی کے لیے ہم کام کریں یا پھر ہر عمل کا اصل حاصل کر کے اسی عمل کو اپنے لیے دونوں جہان میں فائدہ مند بنا لیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔